سگریٹ اور نسوار کا کاروبار کیسا ہے؟ سگریٹ اور نسوار، ہاں جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصبی میں سے ایک فرضیہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ محبوب نبی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اپنی امت کے لیے پاکیزہ حلال چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ وہ استعمال کرو، اور جو گندی ناپاک چیزیں ہیں ان سے روکتا بھی ہے۔ جی، تو یہ نسوار ہو، یہ چرس ہو، یہ بھنگ ہو، یہ سرک نشہ کی جتنی چیزیں ہیں، یا سگریٹ نوشی ہو، یہ صحت کو بھی نقصان دیتی ہیں، مالی طور پر بھی ان کا نقصان ہوتا ہے، جی، اور انسان کی عزت اور وقار میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزوں کو نقصان دینے والی چیزیں کسی طور پر بھی جائز اور حلال نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تو ایک سوال میرا بھی بن جاتا ہے یہاں پہ مفتی صاحب، کہ جو لوگ سگریٹ مسجد کے باہر ہی پی کے پھینک کے، یا نسوار منہ سے ایسے ہی پھینک کے وضو بھی نہیں دوبارہ کی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور پاکیزہ لہسن اور پیاز کھانے والے کو بھی کہا ہے لا یقربن مصلانا۔ جی، آپ نے سلاد میں کچا پیاز کچا لہسن کھایا، آپ کے منہ میں سمیل باقی ہو، تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا کہ یہ شخص ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے، ٹھیک، نماز پڑھنی تو دور کی بات۔ دور کی بات ہے، تو ٹھیک، یہ پکا کر کھائیں، یا اس کے بعد اس کو برش کریں اچھی طرح تاکہ منہ سے سمیل ختم ہو جائے، پھر مسجد میں جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سگریٹ بجھا کے مسجد میں جی، گندی نسوار ایسے بو آ رہی پھینک ہوتی کے۔ ہے، اگلی صاحب بھی پریشان ہے، پچھلی بھی پریشان ہے کہ یہ کہاں سے بو آ رہی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔